سر ایک مسئلہ ہے وہ ڈسکس کرنا ہے آپ سے. ہم نے کئی لوگوں کو اس پہ مسئلے پہ سنا ہے، غامدی صاحب کو بھی سنا ہے اور سائل ادیم کو بھی سنا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کو بھی سنا ہے اس مسئلے پہ، لیکن یہ سر مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. ہندو ہے وہ گائے کا پیشاب پیتا ہے، گاؤ ماتا، وہ پیشاب پیے تو ہم اس کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہماری اپنی روایتوں کے اندر، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ حدیثیں ہیں، اس طریقے کی ذکر ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا. وہ کچھ قبیلے والے آئے تھے، ان کا پیٹ پھول رہا تھا تو نبی پاک السلام نے کہا کہ دودھ بھی پی لو اور پیشاب بھی پی لو. تو ہندو اگر پیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو برا بھلا اس کو کہتے ہیں، لیکن اگر مسلمان یہی کام کرے تو وہ درست ہے. یہ مطلب یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی، لاجک کے خلاف لگتی. دوسرا سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہی چہرے زیادہ نظر آتے ہیں، غامدی صاحب ہیں، سائل ادیم صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کے حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ مطلب یہ کہاں کہاں درست ہیں، کہاں غلطی کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں ان کے؟ چلے میں سمجھاتا ہوں. بہرحال آپ نے مجھے کہا کہ بخاری کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پی لو اور پیشاب پی لو اونٹ کا. اب اس مسئلے کو آپ نے جو نام لیا، غامدی صاحب ہوں، یہ میں نے تو نہیں سنا انہوں نے کیا اس پہ جواب دیا ہو، یا ساحل ادیم صاحب نے کیا جواب دیا ہو. میرا اپنا جواب ہے اور میں وہ آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ پیشاب پیو، دودھ پیو، پیشاب پیو. سر ایسے کیسے؟ سر یہ بخاری کی روایت کھلی ہوئی ہے، میں بخاری آپ کے سامنے کھلی. اچھا بخاری پڑھو سر. یہ حدیث نمبر 233 ہے سر. حدیث نمبر بتائیں. یہ 233 ہے. ہاں بھائی حدیث نمبر مجھے بتا رہے ہیں، پہلے آپ سب مسئلہ سنیں. بھائی نے مسئلہ کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے والے تھے، ان کو فرمایا تھا کہ مدینے میں بیمار ہو گئے کہ تم دودھ پی لو اونٹ کا، تم پیشاب پی لو اونٹ کا. اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی کنفیوژن ہے کہ ہندو جو ہے وہ انہوں نے گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور ہماری روایتوں میں اونٹ کا پیشاب کا ذکر آ جاتا ہے، تو ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے. میں نے بھائی کو یہ بولا کہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا تو نہیں فرمایا کہ جاؤ پیو پیشاب پیو، دودھ پیو پیشاب پیو. تو یہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ بخاری کی روایت ہے. نمبر بتائیں. 233. بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 233. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے ہی نہیں بخاری میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اونٹ کا پیشاب پیو، دودھ پیو. آپ کہہ رہے ہیں بخاری کے اندر یہ حدیث ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں. ارے کتاب میں لے کے اب میں کتاب لے کے کیا کروں بھائی؟ دیکھیں مجھے کتاب دے دی انہوں نے مجھے کتاب دی ہے اور بخاری کی، اس کے اندر حدیث نمبر 233. یہ میں الفاظ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. الفاظ یہ ہیں: ان ابی قلابہ انس قال قدیم اناس من اکل او ارینا اور اکل قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فاجتووا المدینہ، تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کی. فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلقاء وان یشربوا من ابوالها والبانها، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، ادھر اونٹ ہیں موجود. ان یشربوا من ابوالها والبانها، تو وہاں پر تم ان اونٹوں کا دودھ بھی پی لو، پیشاب بھی پی لو. فانطلقوا، وہ لوگ وہاں چلے گئے. فلما صحوا، پھر ان کی صحت ٹھیک ہو گئی. یہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں بخاری میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کہ جاؤ دودھ پیو پیشاب پیو. اپنا اپنا استدلال کرنے کا طریقہ. اب بات کو سمجھیں. اچھا بائی دا وے بخاری میں تو ہے، ابھی میں نے آپ کو پڑھا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا بخاری میں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ جو بخاری کی کتاب ہے یہ ابھی بدل جائے گی. کرامت دکھا دوں آپ کو. یہ دیکھیے گا، یہ آج کا چیپٹر ہمارا کرامت. کس کی کرامت؟ مولانا صاحب کی کرامت. یار کوئی ٹینشن ہے؟ میں آپ کو آج کرامت دکھاتا ہوں. اور کرامت جی سر بالکل. چلے آپ مائک ابھی بند کر دیں، آپ بس صرف کرامت دیکھتے چلے جائیں. بخاری کے اندر یہ لفظ ہے، بھائی نے پڑھائے، ریفرنس یہ ہے، گھر پہ آپ بھی دیکھیے گا، لیکن یہ لفظ بدل جائیں گے. آپ کی بخاری یہی کتاب یہ جو آپ کے سامنے رکھی ہے بخاری کی، یہ انشاءاللہ بھی بدل جائے گی. اور آج کی کرامت ہے، سمجھے مسئلے کو بس سمجھے. اور ایک اور چیز بتاؤں، وہ کرامت اس کمرے تک محدود نہیں ہوگی انشاءاللہ. یہ کرامت بھائی ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کرامت ایسی ہے دنیا میں جس کے پاس بخاری ہوگی، جس کے پاس مسلم کی بھی کتاب ہوگی، ان سب کی کتابوں میں تبدیلی ہو جائے گی. آج میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جاؤ دودھ پیو پیشاب پیو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں لکھے ہوئے، ابھی بخاری ہم بدلتے ہیں انشاءاللہ. پوائنٹ ٹو پوائنٹ چند چیزیں دیکھیے گا. یہ کرامت ہے ہماری آن لائن کرامت ہے. کرامت نمبر 1، ویسے تو بند کمرے میں بہت سی کرامتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہماری ریکارڈنگ کے اندر کرامت نمبر 1 جاری ہے. ہنس رہے؟ چلے اچھا دیکھیے گا بیٹا، حدیث جو ہوتی ہے جو ہم تک روایت کے ذریعے پہنچتی ہے، اس کے چند مقدمات پہلے سمجھیں. یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اونٹ کے دودھ اور پیشاب والا مسئلہ کچھ بھی نہیں.
حدیث کی چند چیزیں سمجھیے گا. دیکھیں جب حدیث چین کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے, میں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, یہ اپنے بیچ کے اندر صدیوں کو محیط ہوتی ہے. مثال کے طور پر 250 سال بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی بندے کو کوٹ کر رہے ہیں کہ میں نے یہ بات اس سے سنی, اس نے یہ بات فلاں سے سنی تھی, فلاں سے سنی تھی, فلاں سے سنی تھی, فلاں سے سنی تھی. یہ سند جاتی آگے صحابی تک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اسے سند کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے سند, ایک ہوتا ہے متن. پھر اس سند کے بعد اگلی جو بات, اگلا جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب آ رہا ہوتا ہے وہ متن کہلاتا ہے. دیکھیے گا حدیث کے باب کے اندر سند اور متن یہ دونوں اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر آپ نے سند کو چھوڑا, صرف متن کو لے لیا, پھر بھی پرابلم ہے, غلط استدلالات ہوتے چلے جائیں گے, غلط نتائج نکالتے چلے جائیں گے. متن کو چھوڑ دیا, صرف سند کی بحثوں کے اندر لگ گئے آپ, پھر بھی آپ غلط ہو جاتے ہیں, آپ گمراہ ہو جاتے ہیں, غلط استدلالات کرتے ہیں, غلط نتائج نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. سند کی بحث بہت آسان ہے. آج کل فن اصول حدیث کا ہی چل رہا ہے لیکچر, میں نے کافی اصول پہلے بھی سمجھائے آپ کو. اس کے اندر دیکھا جائے گا راوی ٹھیک ہے یا نہیں, قابل اعتماد لوگ گزرے تھے یا نہیں, حافظہ ان کا ٹھیک تھا یا نہیں, بات کو جزم رکھتے تھے اپنے اندر, الفاظ کو اچھے طریقے سے ادا کرنے پر بھی قادر تھے یا نہیں, جھوٹ تو نہیں بولتے تھے, کبھی حدیث کی راہ میں ان سے کوئی غلطی تو نہیں پکڑی گئی. راوی کو ہر لحاظ سے چیک کیا. پھر جس کو وہ کوڈ کر رہا ہے ایک راوی کہ بھئی میں نے فلاں سے سنا, کیا یہ اپنی زندگی میں اس سے کبھی ملاقات اس نے کی ہے, اس سے باقاعدہ سنا, سماع ثابت ہے, ان سب چیزوں کی تحقیق کی, اس کے بعد جا کے یہ نتیجہ نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سند ٹھیک ہے, سند صحیح ہے. یہ ہو گئی سند کی بحث, سند ٹھیک ہو گئی حدیث کی. اس کے بعد ایک اور درجہ ہوتا ہے, اور وہ درجہ ہوتا ہے حدیث کے متن کو چیک کرنے کا. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کو, چاہے وہ بخاری کی ہو, مسلم کی ہو, ترمذی کی ہو, نسائی کی ہو, ہمارے آج کل ٹوٹل فن حدیث رہ گیا سند تک محدود. یعنی لوگ زیادہ سے زیادہ حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ کہیں گے اس کی سند صحیح ہے, فلاں نے سنا, فلاں نے, سارے راوی صحیح ہیں, سارے ثقہ عادل راوی ہیں, بس یہیں پر اختتام کر دیتے ہیں. یہ ایک اسٹیپ ہوتا ہے. حدیث سند میں ٹھیک ہونے کے بعد اس کے متن کو دیکھا جاتا ہے. اگر متن ٹھیک ہو, اب جا کر کے ہم کہتے ہیں حدیث اپنی سند اور متن کے اندر بالکل اوکے ہو گئی ہے, اس سے نتائج ہم نکال سکتے ہیں, ہم استدلالات کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سند میں ٹھیک ہوتی ہے لیکن متن کے اندر عیب آ جاتا ہے. اور متن میں عیب کیسے آتا ہے دیکھیے گا, چونکہ یہ جو چین ہے یہ 100 سال پرانی, 150 سال پرانی, 200 سال پرانی بات ہے جو چین کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ بالکل ممکن ہوتا ہے کہ ایک واقعہ جب سیکنڈ ہینڈ کسی شخص کے پاس جائے, وہ جب تیسرے بندے کو سنائے تو اس میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے, تیسرا جب چوتھے کو سنائے فرق آ سکتا ہے. مثال لے لیں, میں لیکچر دے رہا ہوں, میرے اس لیکچر کو, میرے لیکچر دینے کے بعد اسٹوڈنٹس جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو آگے کوڈ کریں. سب ایک جیسا کوڈ کریں گے ضروری نہیں ہے, فرق آ جائے گا, بات میں فرق آ جائے گا, انداز میں فرق آ جائے گا, الفاظ میں فرق آ جائے گا. تو اس متن چیک کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر یہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے, یہ ایگزیکٹ بات ہے بھی یا اس میں فرق آ گیا ہے, یہ متن کو چیک کیا جاتا ہے. اور متن کو چیک کرنے کے کوئی اصول ہے. نمبر 1, وہ متن قرآن پاک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی حدیث چین کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے, اس کا متن قرآن پاک کے خلاف ہو جائے گا, وہ حدیث کی سند ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, اس روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اس کی بے شمار مثالیں میں پہلے بھی دی. متن کے ٹھیک ہونے کی ایک اور شرط بھی ہے کہ اس متن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ متن عقل کے خلاف تو نہیں. اگر ایک بات ہی غیر معقول, نازیبا, اخلاق سے گری گفتگو اس کے اندر ہو, اس کو یہ بھی متن آبجیکشنیبل ہوتا ہے. ایسے متن کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی, چاہے اس کی سند بالکل ٹھیک آ جائے, چاہے اس کی سند بالکل ٹھیک ہو. اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں. ابھی میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا. صرف یہ جو حدیث نمبر 233 ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا جاؤ دودھ اور پیشاب پیو اٹھ کر, میں ابھی اس پر فوکس کر رہا ہوں. متن کو دیکھا جاتا ہے قرآن کے خلاف تو نہیں, متن کو دیکھا جاتا ہے عقل کے خلاف تو نہیں. اس کے علاوہ متن کو یہ دیکھا جاتا ہے اس متن کے اندر اضطراب تو نہیں. اضطراب کا کیا مطلب ہے؟ اضطراب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ایک راوی سے آپ تک پہنچ رہا ہے, یہی واقعہ دیگر راویوں سے بھی آ رہا ہے. ایک ہی واقعہ جب الگ الگ راویوں سے آپ تک پہنچ رہا ہو تو اس واقعے کے اندر کوئی فرق تو نہیں آ رہا. یہ جمیع ترک دیکھ کر کے, حدیث کے جمیع ترک دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا اس متن کے اندر کسی نہ کسی طرح کا اضطراب تو نہیں پیدا ہو رہا, کلیش تو نہیں ہو رہا. اگر ایک ہی واقعہ الگ الگ راویوں سے آپ تک پہنچے اور اس کے متن کے اندر کلیش ملنا شروع ہو جائے, اسے کہتے ہیں حدیث کے متن میں اضطراب.
اس اضطراب کی بنیاد پر بھی سند میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن متن میں وہ حدیث ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اسے کہتے ہیں متن میں اعتراض پیدا کرنا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر یہاں کا جو محدث ہے وہ صرف سند کا محدث ہوتا ہے۔ آپ نے جو بیٹا دوسرا سوال مجھ سے کیا غامدی صاحب سے متعلق، ساحر ادیم صاحب سے متعلق اور دیگر جو آپ نے نام لیا، یہ بہت اچھی طرح آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا، یہ بحث اگر آپ ابھی اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو محدث ہے وہ صرف سند تک محدود ہو چکا ہے، اس کے بعد متن حل کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے وہ حدیثیں لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے متن پر اعتراض ہوتا ہے، علماء کر کے جا چکے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا کے محدثین کو یہ تک معلوم نہیں ہے متن کے ایکسپرٹس علماء تھے کون۔ آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں 10 علماء کے صرف نام بتا دو جنہوں نے جو متن کے ایکسپرٹس تھے، سند کے بعد متن کو چیک کرتے تھے، چیک کر کے بتاتے تھے متن ٹھیک ہے یا نہیں۔ 10 علماء کے وہ نام نہیں بیان کر سکتے، ان 10 علماء کی 10 کتابوں کے نام بیان کر دیں آپ کو نہیں کر سکتے۔ سند میں سند کے بعد متن بھی چیک ہوتا ہے۔ اللہ نے اس امت کا یہ حسن رکھا، اس امت کے اندر جب حدیثیں آئیں تو یہود و نصارہ کی طرح انہوں نے کام نہیں کیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے آثار کو ضائع کر دیا، جھوٹی باتیں بیچ میں گڑ گڑ کے لوگوں تک آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء سے یہ کام لیا کہ ان کے پاس جب حدیثیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آئیں، انہوں نے سب سے پہلے بندوں کو چیک کیا کہ بندے ٹھیک تھے یا نہیں، ایک ایک بندے کو کھنگالا، وہ بات سچ کر رہا ہے جھوٹ کر رہا ہے، عادل ہے، ثقہ ہے، معتبر ہے، نہیں ہے، سند کی بحث کی، پھر سند چیک کرنے کے بعد پھر متن کی بحث کی، متن کو بالکل اوکے قرار دیا۔ جب یہ 2 درجے اوکے ہوتے ہیں تب حدیث اس قابل ہوتی ہے کہ ہم بولیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ثابت ہے، اب اس سے استدلال آپ کر سکتے ہیں۔ یہ 2 درجے جب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے، اب دیکھیں کرامت، آن لائن کرام، یہ بخاری بدلنے لگی ہے، یہی بخاری ہے جس کی حدیث آپ نے کوٹ کی، اور اس حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ جا کر دودھ پیو، اٹھنی کا پیشاب پیو، یہی کتاب بدل جائے گی۔ اگر آپ کے پاس فن ہے آپ کتابیں بدلتے پھریں گے، اگر آپ کے پاس یہ فنی مضبوط نہیں فن حدیث کا تو آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت نعوذ باللہ نازیبا نسبتیں کرتے پھریں گے۔ اس لیے نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ نیم ملا نہ بنے، ایکسپرٹ بنے، حدیث کا ایکسپرٹ بنے، سند کے بھی متن کے بھی۔ جب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب میں چند مثالیں آپ کو پہلے بخاری سے 1-2 دیتا ہوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو۔ بخاری میں شروع میں ہی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ سائل سوال کرنے والے، پہلی وحی اللہ کے نبی علیہ السلام پہ کون سی نازل ہوئی؟ اب متن میں کلیش کو سمجھے، متن کے کلیش کو سمجھے، سب سے پہلے وحی کون سی نازل ہوئی؟ بخاری میں حدیث ہے، بخاری کے شروع میں ہی بخاری کھولیں گے تو پہلی دوسری تیسری یہی حدیث ہے کہ غار حرا والا پورا واقعہ ذکر ہے، اور اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، پھر جبریل، حدیث نمبر 3 ہے، پھر فرشتے آئے، فرشتے نے آ کر کے اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ سورت پڑھی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھا، اور مشہور ہے آج کل آپ سب میں مشہور ہے کہ پہلی وحی جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں، سند اس کی ٹھیک ہے، حدیث کو ہم کہتے ہیں سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے، رکیں غور سے سنیں۔ حدیث یہ کہ ایک شخص حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، اور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی اللہ کے نبی علیہ السلام پر اقرا نازل ہوئی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، جو کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی وحی یہ نازل ہوئی ہے وہ غلط کہتا ہے۔ یہ بات میں نے خود براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، یہ سورت ہم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اب یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے، حدیث کا نمبر بھی نوٹ کرو 4922، کھول کے دیکھیں۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضرت جابر سے پوچھا گیا سب سے پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرا، لوگ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ حضرت جابر کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقرا سب سے پہلے آیت ہم پر نازل نہیں ہوئی تھی، یا ایھا المدثر نازل ہوئی تھی۔ اب یہ 2 حدیثیں ہیں، دونوں کی سند ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوسری حدیث کہہ رہی ہے جو کہتا ہے اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی وہ غلط کہہ رہا ہے۔ سورہ مدثر یہ ہے وہ سورہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ دونوں حدیث سند کے اندر ٹھیک ہے، لیکن اس کے متن کو دیکھیں، اس میں اضطراب ہے، متن میں کلیش ہے۔ کلیش کا کیا مطلب ہوا کہ ایک حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی اقرا نازل ہوئی، دوسری روایت کہہ رہی ہے جو یہ کہتا ہے اقرا نازل ہوئی وہ غلط ہے، یا ایھا المدثر سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں
سب سے پہلی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سے نازل ہوئی؟ آپ بولیں اقرا تو میں بولوں صحیح حدیث تو کہہ رہی ہے یا ایھا المدثر. اگر آپ مجھے بولے یا ایھا المدثر، میں آپ کو بولوں صحیح روایت تو کہہ رہی ہے اقرا. دونوں صحیح روایتوں کے متن کے اندر کلیش ہے. اس لیے کئی محققین گزرے ہیں جنہوں نے کہا اس بحث کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے کہ پہلی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی نازل ہوئی. اور کئی علماء نے تعویلیں کی ہیں، انہوں نے کہا ممکن ہے جابر کی مراد کوئی اور. ممکنات کی بحثیں ہیں، متن کو کوئی نہیں حل کر پائے گا، اس لیے کہ متن کے اندر کلیش ہے. اور جس وقت متن کے اندر کلیش ہو جائے، وہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت بات نہیں سمجھی جاتی، اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں. قطعی اور جزمی نسبت نہیں کی جاتی اللہ کے نبی علیہ السلام کی جانب کہ بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا تھا. اگر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی تو یہ بات جھوٹی ہوگی کہ سب سے پہلے یا ایھا المدثر نازل ہوئی. اگر کوئی بولے یا ایھا المدثر نازل ہوئی یہ اللہ کے نبی کی بات ہے تو یہ بھی صحیح سند کے ساتھ آئی ہے کہ اقرا سب سے پہلے نازل ہوئی. آپ دونوں میں سے ایک بات کو اللہ کے نبی کی طرف سچ مانو گے، ایک کو جھوٹ بول دو گے. اس لیے ایسی جو روایتیں ہوتی ہیں جس کے متن کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسی روایتوں کو کہتے ہیں سند میں یہ روایتیں صحیح ہیں، متن میں اضطراب ہے. اس اضطراب کی وجہ سے کسی بھی ایک روایت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے، کنفرم، قطعی، جزمی. کیسے اس کی مثال نمبر 2 دیکھیے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ لے کر آئے ہیں 2 سندوں کے ساتھ، دونوں صحیح سند ہیں. کھولیں ابھی کتاب کھولیں، آپ حدیث نمبر نکالیں 5267 5267 حدیث نمبر نکالیں جلدی شاباش. اور حدیث کا واقعہ پڑھیں. حدیث کا واقعہ یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت زینب کے گھر تشریف لے گئے. حضرت زینب کے گھر جب کچھ زیادہ ٹائم گزر گیا، وہاں پر شہد لایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہد کو پیا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے پاس چلی گئی اور ہم نے آپس میں ڈسکشن کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے بھی پاس جب تشریف لائیں گے تو ہم دونوں یہ جملہ کہیں گے کہ آپ کچھ ایسی چیز تناول فرما کے آئے ہیں کہ جسم کی اسمیل اچھی نہیں ہے. یہ واقعہ امام بخاری لے کر آئے ہیں. حدیث کھول لی، حدیث پڑھیں. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں میں نے اور حفصہ نے ڈسکشن کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے زینب کے گھر اور حضرت زینب کے گھر میں شہد آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا. اس شہد کو پی کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ نے ڈسکشن کی کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ نے کچھ ایسی چیز پی ہے کہ جس کی اسمیل اچھی نہیں. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے یہی جملہ کہا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کے لفظ ہیں کہ ہم زینب کے گھر تھے، ہم نے وہاں سے تو صرف شہد پیا. یہ واقعہ امام بخاری لے کر آئے ہیں، جس واقعے کے اندر نتیجہ دیکھیے گا کیا ہے. حضرت زینب کے گھر اللہ کے نبی تشریف لے گئے تھے اور یہ آپس میں باتیں کی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ام المومنین حضرت حفصہ نے. یہ واقعہ امام بخاری لے کر آئے. اوکے، اب ایک اور حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں، وہ کھولیں. حدیث کا ریفرنس ہے 6912. کھولیں 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 جلدی جلدی کھولیں کھولیں 6912. اب یہی واقعہ امام بخاری ایک اور سند صحیح کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، لیکن واقعہ بالکل الٹ ہو جائے گا. وہ واقعہ کیا دیکھیے گا یہاں پر 6912 کے اندر اب یہی واقعہ چینج ہو کر آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر گئے تھے اور حضرت حفصہ کے گھر میں کچھ لیٹ ہو گئے، وہاں شہد آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پی لیا. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں حضرت سودا بنت زمعون کے پاس چلی گئیں، ہم دونوں نے ڈسکشن کی کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہم ان سے عرض کریں گے کہ آپ نے کچھ ایسی چیز پی ہے، کھائی ہے کہ جس کی اسمیل اچھی نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد حضرت سودا یا ام المومنین ان کے پاس جب تشریف لے گئے تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ آپ سے اسمیل اچھی نہیں آ رہی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تو حفصہ کے گھر تھے اور ہم نے تو وہاں سے صرف شہد پیا. حدیث نمبر 5267 6912. یہ دونوں روایتیں آپ نے پڑھ لی، دونوں کے اندر ایک ہی واقعہ ذکر ہو رہا ہے لیکن واقعہ مختلف ہے. ایک کے اندر ہے حضرت حفصہ کے گھر پہ شہد پیا، ایک روایت کے اندر ہے حضرت زینب کے گھر میں شہد پیا. ایک روایت کہہ رہی ہے کہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ انہوں نے پلان کیا تھا، ایک روایت کہہ رہی ہے نہیں پلان کیا تھا عائشہ صدیقہ اور حضرت سودا نے. ایک روایت کہہ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم تو زینب کے گھر تھے، ہم نے زینب کے گھر سے شہد پیا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم تو حفصہ کے گھر میں تھے، ہم نے تو حفصہ کے گھر سے صرف شہد پیا. سر ایک ہی واقعہ صحیح سند کے ساتھ جب آیا،
پلٹیاں کھا کھا کے میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، سند اس کی دونوں کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس کے متن کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا تھا. ایک ہی واقعہ لوگ سن سنا کے بھول گئے، انہوں نے گٹ مٹ کر دیا، مکس اپ ہو گیا، نام کسی نے کسی زوجہ کا لے لیا، کسی نے کسی اور زوجہ کا نام لے لیا، واقعہ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. اب میرا آپ سے سوال ہے، جب آپ نے یہ دونوں حدیثیں پڑھ لیں، دونوں امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں. ایک حدیث کہہ رہی ہے شہد پیا تھا حضرت حفصہ کے گھر، پلاننگ کی تھی عائشہ صدیقہ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہن نے، اور ایک روایت کہہ رہی ہے شہد پیا تھا حضرت زینب نے، حضرت زینب کے گھر، اور یہ پلاننگ کی تھی عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ نے. اور دونوں حدیثوں میں آخر میں لفظ ہے، ایک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم تو زینب کے گھر تھے، ایک حدیث کے اندر ہم تو حفصہ کے گھر میں تھے. اب میں آپ سے چند سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے گا اللہ کے نبی حضرت زینب کے گھر گئے تھے یا حضرت حفصہ کے؟ جواب دیں سر، جواب دیں. کیوں نہیں زبان کھل رہی؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے سر پتہ نہیں، حضرت حفصہ کے گھر گئے تھے یا حضرت زینب کے گھر گئے تھے. دونوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک بات ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے حضرت زینب کے گھر تھا یا حضرت حفصہ کا گھر تھا. بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ یہ نسبت نبی کی طرف کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ارے کرامت دکھانے لگا ہوں، آپ سب کی زبان ہی بند ہو گئی ہے بھائی. کرامت دکھانے لگا ہوں آج، یہی بخاری بدلے گی، ایسی بدلے گی انشاءاللہ، دنیا دیکھے گی. حضرت زینب کے گھر میں شہد پیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ نہیں، پتہ نہیں. حضرت حفصہ کے گھر میں شہد پیا تھا نبی علیہ السلام نے؟ آپ کہیں گے سر پتہ نہیں، اس لیے کہ دونوں صحیح سند کے ساتھ باتیں آئی تھی، لیکن اس کے متن میں اضطراب تھا. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں یہ واقعہ کسی ایک زوجہ محترمہ کے گھر ہوا ہوگا، لیکن یا یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر آپ جزم نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ کے گھر شہد پیا تھا. کنفرم یہی ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ بھی صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، یہ واقعہ بھی صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، یہ بھی امام بخاری لایا ہے، یہ بھی امام بخاری لایا ہے، دونوں امام بخاری لایا ہے، دونوں صحیح سند کے ساتھ لایا ہے، لیکن متن میں اضطراب ہے، متن میں اضطراب ہے. تو جب متن میں اضطراب کی کیفیت ہو جائے تو اس وقت بھی حدیث کے متن پر اعتراض ہوتا ہے، اس سے استدلالات، تمسکات، استخراجات، استنباطات کنفرم صورتحال کے نہیں کیے جاتے ہیں. جب یہ بنیادی اصول آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب کرامت دیکھیں آپ. بخاری کی حدیث نمبر آپ نے بولا 233، جس کے اندر ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان لوگوں کو جاؤ دودھ اور پیشاب اونٹنی کا پیو. آپ یہ دیکھیں کس طریقے سے واقعہ بدلتا ہے. حدیث نمبر ہے 233. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن سے یہ واقعہ مروی ہوا. واقعہ پہلے پورا سنیں. واقعہ یہ ہے کہ اقل اور اورینا یہ دو قبیلے تھے. ہمارے یہاں بھی غلط فہمی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں دونوں ایک ہی قبیلے کا نام ہے، یہ دو الگ الگ قبیلے تھے. ان کے کچھ لوگ غریب تھے، مدینہ شہر آ گئے، اصحاب صفہ جہاں رہا کرتے تھے غریب لوگ، ان کے ساتھ یہ رہنا شروع ہو گئے. کچھ بھی نہیں تھا، وہیں سے کھاتے تھے، پیچھے پیتے تھے، اور کھانا پینا اتنا زیادہ میسر بھی نہیں ہوتا تھا. مدینہ کے حالات مالی لحاظ سے اتنے زیادہ طاقت مضبوط نہیں تھے. شہر مدینہ میں بیمار ہو گئے، پیٹ پھولنے لگ گیا. ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے، پیٹ پھولنے لگ گیا، ایسا لگ رہا تھا پیٹ پھٹ نہ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی کہ ہمیں مدینہ کی ہوا سکھائی نہیں ہے، ہمیں بیمار ہو گئے ہیں، تو ہم کیا کریں. اب ایک حدیث کے لفظ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے 233 نمبر حدیث بخاری کی، اس کے لفظ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مدینہ کے باہر فلاں جگہ پر ہمارے اونٹ کھڑے ہیں صدقے کے، آپ وہاں چلے جائیں. حدیث کے لفظ ہیں وہ امرہم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا ان یشربوا بالبانیھا وابوالھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا تھا اس کا دودھ پیو، ان کا پیشاب پیو. وہ چلے گئے وہاں پر، انہوں نے دودھ پیا، پیشاب پیا، بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ ہے وہ روایت جو آپ نے پڑھی ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا بھی کرامت بیان کروں گا، بخاری میں یہ روایت اب آپ بولیں گے نہیں ہے، اب آپ بولیں گے کہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا کچھ، یہی بخاری بدلے گی. اس کی وجہ یہ سنیے گا، یہ جو واقعہ ہے اورینا اور عقل والا، یہ واقعہ حضرت انس سے ہی آیا ہے. حضرت انس سے دو لوگوں نے آگے کوٹ کیا، ابو قلابہ نے کیا، قتادہ نے کیا. لیکن یہ واقعہ دو طریقے سے مروی ہوا ہے. ایک، جب یہ بات آگے گئی، آگے سے آگے گئی، آگے سے آگے گئی، سینکڑوں سال اس کے اندر گزرے تو واقعے میں فرق آ گیا تھا. اس لیے کہ کئی لوگوں نے حضرت انس کی اسی روایت کو یوں ذکر کیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اونٹ کا پیشاب پیو. واقعہ ایسا تھا کہ یہ لوگ بیمار ہوئے، یہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیمار ہو گئے، ابغنا رسلا، ہمیں دودھ چاہیے. ہم جس علاقے سے آئے ہیں وہاں سبزیاں وغیرہ ہم زیادہ نہیں کھاتے تھے، دودھ چاہیے، یہاں دودھ نہیں مل رہا. صرف دودھ کی بات کی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ شہر میں تو دودھ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے،
صدقے کے اونٹ ہے شہر کے باہر، مدینہ شہر کے باہر، وہاں چلے جاؤ دودھ پیو. بات صرف دودھ کی تھی. اور پھر حدیث کے لفظ ہیں یہ لوگ جب وہاں گئے ان کے دل میں خباثت تھی. یہ بعد میں منکر اسلام سے نکل بھی گئے تھے، صحابہ کو قتل بھی کیا تھا انہوں نے، اونٹ لے کے چوری کر کے بھاگ گئے تھے، ان پہ پھر قصاص جاری ہوا تھا. خبیث لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دودھ مانگا، نبی علیہ السلام نے صرف دودھ کی بات کی تھی، وہاں چلے جاؤ اور اونٹنیوں کا دودھ پیو. یہ لوگ جب وہاں چلے گئے ان کے دلوں میں خباثت تھی، انہوں نے از خود وہاں جا کر دودھ بھی پیا، پیشاب بھی نکال کے پیا. یہ ہے پوری بات جو ایک الگ سند کے ساتھ آئی ہے. یہ روایت کا نمبر ہے 2233. دوسری روایت کا نمبر لکھیں 3081. یہ بھی بخاری کے، کھولو ذرا جلدی کھولو. ابو قلابہ سے ہی ہے، راوی ہوئی ہے ابو قلابہ عن انس. یہ قتادہ عن انس، اس کے متن میں بھی اضطراب ہے. ابو قلابہ عن انس، اس کے متن میں بھی کلیش ہے، اضطراب ہے. نکال لی بیٹا حدیث نکالو 3081 نکال لی. اس کے الفاظ پڑھو. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بیمار ہو گئے. فاجتووا المدینہ، مدینہ کی ہوا ان کو سوٹ نہ کی، بیمار ہو گئے. آگے لفظ پڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی انہوں نے، اب غنا رسلا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دودھ چاہیے. اب غنا رسلا، ہمیں دودھ چاہیے. پیشاب کی کوئی بات نہیں کی، ہمیں دودھ چاہیے. آگے پڑھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مدینہ میں دودھ ہمارے پاس نہیں، شہر مدینہ کے فلاں جگہ پر آپ چلے جائیں، وہاں ہماری اونٹنی ہے، صدقے کی اونٹنی ہے، اس سے دودھ پئیں. صرف دودھ کی بات ہے. آگے پڑھیں کیا ہے. فانطلقوا، وہ لوگ چلے گئے. فشربوا من ابوالها والبانها، وہاں پر جانے کے بعد از خود ان لوگوں نے دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں جا کے دودھ پیو، انہوں نے از خود جا کے وہاں دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا. حتی صحوا، طبیعت ٹھیک ہو گئی. پھر انہوں نے صحابہ کو قتل کر دیا، اونٹ لے کے چوری کر کے بھاگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، نبی علیہ السلام نے اپنی پولیس بھیجی، انہوں نے جا کر پکڑا، پھر ان سے قصاص لیا گیا. سر اب سنیں، یہی واقعہ ارینا اور عقل کا دو طریقے سے مروی ہوا ہے بخاری کے اندر، مسلم میں بھی، دیگر کتب کے اندر بھی. سب کے متن میں کلیش ہے. ایک متن یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، بیمار تھے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا جاؤ جا کر اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو، پیشاب بھی پیو. اور یہی واقعہ دیگر صحیح سند کے ساتھ الگ انداز میں آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابے انہوں نے پیشاب کی بات ہی نہیں کی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کا حکم دیا تھا، دودھ کی بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جا کے دودھ پیو. یہ لوگ خود گئے، ان کے دل میں خباثت تھی، انہوں نے جا کر دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا. ایک ہی واقعہ دو الگ انداز کے اندر آیا. ایک واقعہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جا کے دودھ پیو، پیشاب پیو. ایک واقعہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی کوئی بات نہیں کی تھی، نبی علیہ السلام نے دودھ کی بات کی تھی. یہ لوگ خود گئے وہاں جا کے دودھ پیا اور پیشاب پیا. اب جب ایک ہی واقعہ دو انداز کے اندر آ گیا ہے، سر کرامت ظاہر ہو گئی. بخاری کے اندر حدیث نمبر 233، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نبی نے فرمایا تھا جا کے دودھ پیو اور پیشاب پیو؟ جب متن میں کلیش ہے آپ کسی ایک جانب نہیں ہو سکتے. اگر آپ بولو ہاں نبی نے فرمایا تھا جا کے پیشاب پیو، دوسری سند میں نے آپ کو بیان کر دی، اللہ کے نبی نے پیشاب کی بات نہیں کی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے صرف دودھ کی بات کی تھی، انہوں نے خود جا کر کے پیشاب پیا تھا. متن میں اضطراب، جب متن میں اضطراب ہو جائے گا آپ کسی ایک جانب نہیں جا سکتے. آپ حتمی فیصلہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جا کے دودھ پیو اور پیشاب پیو؟ خدا کا واسطہ ہے متن حل کرنا سیکھو، متن کیسے حل کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ دو واقعات آپ کے سامنے آ گئے. ایک واقعہ آ گیا کیا جس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دودھ پیو پیشاب پیو. یہی واقعہ ایک دوسرا راوی کوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نبی علیہ السلام نے پیشاب کی کوئی بات نہیں کی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دودھ پیو. یہ خبیث تھے، انہوں نے خود جا کر کے پیشاب پیا. اب سوال یہ کہ ان دو واقعات میں سے کس واقعے کو لیا جائے، کس واقعے کو چھوڑا جائے، اس لیے کہ متن میں اضطراب ہے. دونوں واقعات امام بخاری لے کر آیا اور نکالنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ رسول کی شان یہ ہے کہ یہ پاک صاف ستھری طبیعت کو مائل ہوتی چیزیں تمہیں حلال کرتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، ہر خبیث چیز، گھن والی چیزوں کو تم پر حرام کرتے ہیں. میرے نبی کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خبیث چیز کو حلال نہیں کرتے، اور خبیث چیز جس سے انسان اپنی فطرت کے اندر ہی گھن کرتا ہے، سب خبیث چیزیں. پیشاب سے انسان گھن کرتا ہے اپنی فطرت کے اوپر. دنیا میں کوئی انسان ہو اپنی فطرت پہ ہو، سلیم درست فطرت کے اوپر ہو، پیشاب سے گھن کرے گا. اپنا پیشاب کیوں نہ ہو، جانور کا پیشاب کیوں نہ ہو، بچے کا پیشاب کیوں نہ ہو. جب ایک خبیث چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن نے بیان کی، خبیث چیز تم پر حرام کرتے ہیں.
جب خبیث چیز حرام ہو گئی، اب آپ کے سامنے بخاری کی دو روایتیں ہیں. ایک روایت کہہ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جا کے پیشاب پیو، ایک روایت کہہ رہی ہے پیشاب کی بات نہیں تھی، صرف دودھ کی بات تھی، انہوں نے خود جا کے پیشاب پیا تھا. کس حدیث کو چنو گے آپ؟ جو حدیث قرآن کے مطابقت کے اندر ہے وہ چنیں گے، یا جو قرآن کے مخالف ہے اس حدیث کو چنیں گے؟ اگر آپ نے اس روایت کو چنا جو قرآن کی مطابقت کے اندر ہے، بدل گئی یہی بخاری. اب آئندہ آپ کے سامنے آپ کو کوئی بولے بھائی بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پیشاب پیو، آپ بولے بخاری نے ایسی بات بخاری میں نہیں ہے. اب دوسرا ریفرنس دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشاب کی بات نہیں کی تھی، یہ حدیث کا متن ٹھیک نہیں، متن میں اضطراب ہے، نہیں استدلال کر سکتے اس حدیث سے. اس لیے بڑے بڑے علماء کو دیکھے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی کے سامنے بھی حدیث پڑھی جاتی تھی صحیح سند کے ساتھ. امام شافعی کہتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشاب کی بات نہیں کی تھی. خود امام شافعی مسند شافعی کے اندر بھی یہی حدیث لے کر آئے ہیں جس میں ذکر ہے کہ صرف دودھ کی بات تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ کی بات کی. انہوں نے خود جا کر کے ان کے دلوں میں گندگی تھی، پیشاب ڈال ڈال کے دودھ میں پیا تھا. اس لیے امام شافعی بھی مسند شافعی میں یہ حدیث لے کر آئے. اس حدیث کے متن پر اعتراض کرتے تھے، نہیں استدلال کیا امام شافعی نے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں استدلال کیا انہوں نے اس حدیث سے. انہوں نے کہا اونٹ کا پیشاب بالکل پینے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے دین میں ناپاکی ہے. اس حدیث سے استدلال نہیں کیا، وہ جانتے تھے استدلال ہوتا کیسے ہے. یہ ہے پوری بحث. سر یہی بخاری بدل گئی، آپ کہہ رہے تھے بخاری کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پیشاب، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے بخاری کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پیشاب. یہ ہے تحقیق اس مسئلے کے اندر. سر دوسرا جو تجزیے کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا اس کے بعد تجزیہ میں مختصر کر سکتا ہوں. آپ نے مجھ سے 3 نام پوچھے، غامدی صاحب کا پوچھا، ساحل ادیم صاحب کا پوچھا اور انجینئر علی صاحب کا پوچھا. سر ان تینوں کا تجزیہ میں آپ کو کرتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میں نے اس لیے کہا تھا پہلے اس مسئلے کو سمجھ جائیں. یہ کرامت جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد آپ کو سب سمجھ میں آئے. محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ پرابلم یہ ہوا، فن حدیث اس کی سند والی ہے، متن کی ایکسپرٹیز اس کے اندر نہیں ہے، متن کو سولو کرنے کی ایکسپرٹیز اس کے اندر نہیں ہے. اس لیے آپ اس کے جتنے بھی کلپس دیکھ لیں، وہ کتنی سندیں ہیں، متن ہے جس کے اوپر آبجیکشن کرتا ہے. اس نے جہاں سے تعلیم حاصل کی، جن کی صحبتوں کے اندر رہا، اس کو ایک کانسیپٹ ملا کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، صحیح کا مطلب ہے اس سے استدلال کیا جائے گا. وہ بس سند صحیح حدیث صحیح سمجھنے لگ گیا. جب اس کی یہ بنیاد بن گئی، متن کی ایکسپرٹیز اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے وہ ایسی ایسی حدیثوں سے استدلال کرنے لگ گیا کہ علماء نے تو اس حدیث کے متن پر اعتراض کیا تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس کی نسبت بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کا استدلال تو دور کی بات ہے. اگر آپ کے پاس صرف سند کی مہارت ہے، متن حل کرنے کی مہارت آپ کے پاس نہیں ہے، یہی حدیثیں پڑھ کے آپ کو لگے گا میں اکیلا ہی ہوں اس دنیا کے اندر جو ہدایت پر ہوں، 1000 سال سے امت گمراہ تھی. یہی محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ. اللہ اس کی دینی خدمتوں کو قبول کرے. میں ان بندوں میں سے نہیں ہوں میں کسی کو اللہ کی بارگاہ کا جہنمی قرار دوں. اللہ تعالیٰ ہدایت سب کو دے. آپ مجھ سے تجزیہ پوچھ رہے ہیں، میں تجزیہ کر رہا ہوں. تجزیہ یہ ہے کہ سند، بس اس کو یہی پتا ہے کہ حدیث کی سند ٹھیک ہے، متن کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. اگر متن کی ایکسپرٹیز اس کے اندر ہوتی، بخاری میں صرف ایک عالم گزرا ہے ابن حجر اسقلانی، جس نے 110 حدیثیں ہیں بخاری کی جس کے متن پر اعتراض کیا ہے. کسی متن میں کفر ہے، کسی متن کے اندر اعتراض ہے بڑے درجے کا جسے استدلال نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک عالم ابن حجر اسقلانی نے تو 110 حدیثیں چھانٹ کے الگ کی ہیں، اور 150 سے زائد حدیثیں دیگر علماء کرام نے بھی الگ کی ہوئی ہیں. ان کے نام تک نہیں معلوم ہے، وہ کبھی نام بھی نہیں بیان کر سکتے. وہ علماء ہے کون جو سند کے بعد متن کے ایکسپرٹس تھے؟ کون سی کتابیں ہیں جس کے اندر متن کی بحثیں انہوں نے کی ہیں؟ متن کا ایکسپرٹ نہیں تھا، انف نالج نہیں تھا. اس لیے وہ حدیثیں آپ کو ضرور سناتا ہے، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، لیکن آیا وہ حدیث قابل استدلال ہے؟ ناقابل استدلال ہے. اس کے متن قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہا تھا، سنت صحیحہ کے خلاف تو نہیں تھا، تعامل رسول پاک علیہ السلام کے خلاف تو نہیں تھا، عقل سلیم کے خلاف تو نہیں تھا، اضطراب کی کیفیت کے اندر وہ متن تو نہیں تھا. 50 اور علتیں ہوتی ہیں متن کے اندر اعتراضات کرنے کی، وہ تو نہیں تھا. اس کی حل کرنے کی اس کے اندر ایکسپرٹیز نہیں ہے. اسی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ جب میں حدیثیں پڑھتا ہوں تو مجھے دین الگ ملتا ہے. میں امام ابو حنیفہ کو دیکھتا ہوں، شافعی، مالک، حنبل کو دیکھتا ہوں تو دین الگ ملتا ہے. وہ اس نتیجے پر پہنچے گا اس لیے کہ متن کی ایکسپرٹیز اس کے پاس نہیں تھی. یہ تجزیہ میں کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دیکھیں گے، اس کی اسکول آف تھاٹ محمد علی مرزا صاحب کی ہے، اللہ دین کی خدمت جو اس نے کی قبول کرے، لیکن اصلاح کرنا ہمارا حق بنتا ہے. محمد علی مرزا صاحب کے نزدیک توحید ایک اسلامی ہے، ایک توحید تحقیقی ہے. انجینئر محمد علی مرزا کے اسکول آف تھاٹ کے اندر 2 طرح کی توحید ہے. ایک دینی توحید ہے، اللہ ایک، اور ایک تحقیقی توحید ہے، میں ایک. کیونکہ میں بخاری پڑھتا ہوں مجھے کچھ اور ملتا ہے، میں مسلم پڑھتا ہوں مجھے کچھ اور ملتا ہے. 1000 سال کے علماء سارے گمراہ لگتے ہیں. یہ ہر ایک اس شخص کا نظریہ بنے گا جس کو متن حل کرنے کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. سینکڑوں صحیح حدیث ہوتی ہیں، لکھا کچھ اور ہوتا ہے.
نتائج کچھ اور نکلتے ہیں. ایک مثال میں نے ابھی آپ کو بیان کی، آئندہ کبھی آپ کے منہ سے نہیں نکلے گا کہ امام بخاری حدیث ہے امام بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پیشاب پیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس متن میں تعارض، دو طرح یہ واقعہ آیا ہے، اور جب تعارض ہے آپ استدلال نہیں کر سکتے. اس لیے محمد علی مرزا اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، مزید تحقیقات کریں، جہاں ان کو غلطی محسوس ہو اس کو نکالیں، ورنہ ان کے لیکچرز آپ کو مل رہے ہوتے. لاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی حدیثیں بخاری کی 200-250 حدیثیں علماء نے جو آبجیکشنز قرار دی ہیں. کس حدیث کے اندر بخاری میں کفر آیا ہے؟ کتنی حدیثیں جو توحید کے خلاف ہیں بخاری کے اندر؟ کتنی حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان لائق ہی نہیں؟ بیان کریں. مسلم میں کتنی 138 حدیثیں مسلم کے اندر صرف ابن حجر اسقلانی نکال کے گیا جس کے متن پہ اعتراض ہے. باقی علماء کی محنت ہے اپنی جگہ. اس لیے اگر آپ کے اندر متن کی ایکسپرٹیز آئیں گی آپ کو امت اچھی لگے گی. آپ کہیں گے اللہ نے کیا بنایا امام شافعی، اللہ نے کیا بنایا تھا امام ابو حنیفہ، آپ کو وہ اچھے لگیں گے، امت اچھی لگے گی نبی پاک علیہ السلام کی. اگر متن کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ سند کی بحثیں کرتے ہیں، بس کے راوی سکھائیں ہیں، راوی ٹھیک ہیں، متن میں کیا ہے بار آیا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیں گے حدیث ہے 2812، اس حدیث کے چرچے ہیں. آپ دیکھیں گے محمد علی مرزا صاحب کے، عمار جنت کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف. اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے اس حدیث کے متن کے اندر کیا عیب ہے، کس نے عیب قرار دیے، وہ کون سے محققین تھے جن نے اس حدیث کے متن پر آبجیکشن کیا تھا. عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، بس سند ٹھیک ہے، اس کو بس اتنا ہی پتا ہے سند ٹھیک ہے. اس لیے اس کو امت گناہگار لگتی ہے، اسے لگتا ہے میری توحید ہے تحقیق کے میدان میں اکیلا ہوں. یہ ماننا پڑے گا، یہ منہج بن جاتا ہے اگر آپ کو صرف سند تھی، آپ کو متن حل کرنے کی ایکسپرٹیز آپ کے پاس نہیں ہے. تو دوسرا آپ نے بات کی ہے ساحل ادیم صاحب کی. دیکھیے گا ساحل ادیم صاحب، ان کے بارے میں اتنا ایک جملہ بیان کر سکتا ہوں. ہر انسان کو دنیا میں کوئی بھی سٹیج ایسی نہیں آتی ہے کہ وہ یہ سمجھے میں کامل ہوں. انسان سیکھتا ہے، ہم بھی سیکھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، بہت سے نظریات ہم رجوع کرتے ہیں، بہت سی تحقیقات سے ہم رجوع کرتے ہیں. بہت سے مسئلے آج ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں، سال بعد کچھ اور ہوں گے، 10 سال بعد کچھ اور ہوں گے. اس لیے کہ جب آپ تحقیق میں ایک مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے ہیں، پھر کسی بھی وقت کے اندر آپ ایسے نہیں ہو جاتے کہ آپ اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جائیں. ساحل ادیم صاحب ظاہر ہے وہ ایک لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اور جس انداز میں اسکول اور کالجز کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس دنیا کو دیکھا ہے، جتنے بھی لبرلز ہیں، جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو الہاد اور دہریت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اسکول کالجز کے اندر، ان سب کو 2 لوگ بہت برے لگتے ہیں، ایک ساحل ادیم صاحب، ایک عمران خان صاحب. ساحل ادیم اس لیے کہ وہ ایڈریس کرتا ہے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، ان کی زبان کے اندر ایڈریس کرتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے. اور عمران خان صاحب اس لیے کہ عمران خان صاحب جب اپنے ہر بیان کے اندر بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے ہم نے جھکنا نہیں کسی کے سامنے، تو یہ جو ایک نعرہ ہے اس نے بڑے لوگوں کے دلوں کے اندر اثر کیا ہے. یہ میں اس سے ضرور کہہ سکتا ہوں. باقی وہ سیکھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ جہاں وہ غلطی کریں، ساحل ادیم صاحب ہم بھی غلطی کرتے ہیں، اس کو سیکھیں، اس کو، لیکن ان سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے ساحل ادیم صاحب سے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ایک چیز میں اور بیان کر دوں، ساحل ادیم صاحب اور میرا تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ فرق یہ ہے کہ وہ جب ایڈریس کرتے ہیں نا ساحل ادیم صاحب، تو ان کے سامنے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ایک ہی ٹون کے اندر سب کو ایڈریس کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری کلاس کے اندر ماشاءاللہ یہ دیکھیں گلشن والے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیچ میں دیکھیں تھوڑا لانڈی کرنگی والے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سائڈ پہ بالکل الگ، یعنی تینوں درجے کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. اور یہاں پر جب استاد کا چہرہ جاتا ہے تو اسے برگر یاد آنے لگ جاتا ہے، اور سادہ برگر بھی نہیں، انڈے والا برگر. اور یہاں پر آئے تو لانڈی کرنگی والے چہرے نظر آنے لگ جاتے ہیں. اب ان کو سمجھانے کے لیے ٹون الگ ہوگی، ان کو سمجھانے کے لیے ٹون الگ ہوگی. میرے لیے بڑی پرابلم ہے کہ میں کون سی لینگویج یوز کروں، ایک ٹون میں ایڈریس ہی نہیں کر پاتا ہوں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں، دیکھیے گا کہ ایک محاورہ عربی کے اندر جب عربی گرامر سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک محاورہ عربی میں کہا جاتا ہے اگر آپ کو گرامر پہ عبور حاصل کرنا ہے، جو گردانیں ہوتی ہیں جیسے دربا دربا دربو دربت، یہ گردانیں، تو آپ ایک کتے کی طرح ہونا چاہیے، بو 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 بو، آپ کی گردانیں اچھی ہوں گی. یہ ایک محاورہ ہے عربی کے اندر. اچھا یہ محاورہ لانڈی کرنگی والوں کو تو میں کہہ سکتا ہوں، ان کو کتا کی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کا ایک الگ ایک سوچنے کا لیول الگ ہے. اور یہی مثال میں نے اگر یہ اس طبقے کو دے دی تو یہ اگلے دن پڑھنے نہیں آئیں گے، یہ اپنے گھر پہ جا کے اپنے ابو جی سے شکایت لگائیں گے، ابو جی آپ نے ہمیں کہاں بھیج دیا، استاد نے مجھے کتا بولا ہے. یہ اگلے دن پڑھنے نہیں آئیں گے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو ہماری جو ٹون ہے بالکل عجیب سی ٹون ہوتی ہے کہ کبھی لانڈی کرنگی کا لہجہ بیچ میں نکل رہا ہوتا ہے، کبھی ماشاءاللہ انڈے والا برگر ہماری زبانوں پہ ادا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے بس. تو یہ ساحل ادیم صاحب کی اور ہمارے ٹون میں یہ فرق ہے. اور تیسرا آپ نے غامدی صاحب کا پوچھا، غامدی صاحب حدیث کی سند اور متن کے بھی ایکسپرٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں.
جس نے غامدی صاحب کو سنا ہے وہ جانتا ہے، وہ حدیث کی متن پر بھی گرفت رکھتے ہیں، حدیث سند کے بعد متن میں دیکھی جاتی، لیکن ہر انسان کو اصلاح بند نہیں ہوتی۔ غامدی صاحب کے بہت سے نظریات ہیں جس سے اختلاف ہر بندہ کر سکتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، یہ باب ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ میرے نظریات سے 10 لوگ اختلاف کریں گے، اور مجھے اختلاف اور تنقید اتنی ہی پیاری لگنی چاہیے جتنی مجھے تعریف پیاری لگتی۔ کوئی نبی نہیں ہے، اپنے نظریات پہ توقف کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، رجوع ہوتا ہے رجوع کرنا چاہیے، لیکن متن کی ایکسپرٹیز غامدی صاحب میں زیادہ ہے، وہ متن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، صرف سند کہہ کے حدیث متن کو دیکھنا ہی نہیں، ایسا ان کا مزاج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک اکثری لیول کے اندر دیکھیں تو غامدی صاحب ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں۔ ہاں کچھ مسائل ایسے ضرور ہیں کہ جس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہم بھی اختلافی رائے رکھتے ہیں، دیگر علماء بھی رکھتے ہیں۔ یہ میں نے تجزیہ بیٹا کر دیا تینوں شخصیات کا آپ نے جو مجھ سے پوچھا۔